ہند و پاک کے مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ دلچسپی رہی کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہو۔ اس کے لیے مختلف روایات بھی ہیں، جیسے بعض حضرات یہ سمجھتے اور تصور دیتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صوفیاء کرام کی کوشش یا بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد سے ہی اسلام کی آمد ہوئی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی کہ تاریخی پس منظر کیا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں مصباحی نیٹ ورک۔ دوستو، 1300 سال پہلے جس علاقے کو سندھ کہا جاتا تھا وہ کافی بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ ملک تاریخی اعتبار سے اتنا قدیم ہے کہ کوئی بھی مؤرخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ ملک کب سے ہے اور اس کے نام میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تاریخ سے صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک پر قابض ہوئے تو انہوں نے اس ملک کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ نام سندھو سے سندھ ہونے لگا اور اتنا مقبول ہوا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سندھ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آریوں نے جتنے علاقے فتح کیے ان کا نام سندھ ہی رکھا، نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جب گنگا تک پہنچ کر رک گئے تو اس کا نام آریہ ورت رکھا، مگر اس نام کو ملک کے باہر شہرت نہ مل سکی۔ ایرانیوں نے اسے اپنے لہجے میں ہند کہا اور یونانیوں نے ہا کو الف سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ انڈیا ہو گیا اور انگریزی میں انڈیا ہو گیا۔ اسلام سے پہلے اس ملک پر جو راجہ حکومت کرتے تھے وہ رائے کہلاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہاں رائے حکومت تھی جو 133 سال تک قائم رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی مسلمان تاجر اور مبلغ مالیہ بار اور جنوبی ساحلوں کے مختلف علاقوں میں آنے جانے لگے۔ مسلمان تاجر اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ پیشے کے اعتبار سے بھی ایماندار اور دیانتدار تھے، جس کی وجہ سے مالیہ بار کے راجاؤں، تاجروں اور عوام نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا مظاہرہ رکھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ساحلوں پر مساجد قائم کی اور دین اسلام کی دعوت و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ ہر مسلمان اپنے اخلاق و کردار سے دین کا مبلغ اور داعی تھا۔ تقریباً 1 صدی تک دعوت و تجارت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ عوام اخلاق و کردار سے متاثر ہوتے چلے گئے اور دن بدن اسلام کا فروغ ہونے لگا، یہاں تک کہ مالیہ بار کے راجا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جنوبی ہند میں اسلام کے فروغ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں مذہبی کشمکش جاری تھی۔ آریہ یعنی کہ ہندو دھرم، بدھ مت اور جین مت کی شدید مخالفت اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انسانی اقتدار کی پامالی اور اونچ نیچ کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں جب داعیان اسلام نے توحید حقیقی کی دعوت دیتے ہوئے چھوا چھوت، ذات پات اور اونچ نیچ کو انسانیت کے خلاف قرار دیا تو ہزاروں سال سے ان مسائل کا شکار عوام اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور اسلام کو بطور ان مسائل کا حل قبول کرتے چلے گئے۔ اس وقت حکومت اور معاشرے کی طرف سے مذہب کی تبدیلی پر کوئی روک تھام نہیں تھی اور نہ ہی اسے نیگیٹو سمجھا جاتا تھا جیسا کہ اس دور میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہزاروں غیر مسلم مشرف بے اسلام ہو گئے، یعنی کہ اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کے دور خلافت میں بحرین اور عمان کے حاکم عثمان بن ابو العاص ثقفی نے 636 عیسوی میں ایک فوجی مہم ممبئی کے قریب تھانے میں بھیجی۔ پھر اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ناراضگی ظاہر فرمائی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا تو ان کے دور حکومت میں ایک مشہور سپہ سالار محلب بن ابی سفرا نے بر صغیر کے بارڈر پر حملہ کر دیا اور لاہور تک بڑھتے چلے آئے۔ انہی ایام میں خلیفہ اسلام نے ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن سبار عبدی کو بر صغیر کے بارڈر پر جو لوگ باغی ہو گئے تھے ان کو سزا دینے کے لیے 4000 کی فوج کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے قیقان کے باشندوں کو سخت شکست دی اور مال غنیمت لے کر واپس چلے آئے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں قیقانی گھوڑے پیش کیے، لیکن کچھ مدت بعد عبداللہ بن سوار قیقان واپس آ گئے جہاں ترکوں نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ولید بن عبد الملک کا دور آیا۔
اس کے دور حکومت میں 712 عیسوی یعنی کہ 93 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے بر صغیر اور خاص کر ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا، یعنی کہ محمد بن قاسم نے اسی سال سندھ کے سارے علاقے فتح کر لیے، ملتان کو بھی فتح کر لیا اور قنوج کی فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ انہیں واپس بلا لیا گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد فتوحات کا سلسلہ اچانک رک گیا۔ بہرحال عرب کے لوگ سندھ پر 200 سال سے زیادہ عرصے تک قابض رہے۔ تو دوستو یہ تھی ہندوستان میں اسلام آنے کی کہانی اور داستان۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔